بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فلیتفضل۔ حاضرین مجلس، السلام علیکم۔ میں کوئی آج کے موضوع کے اعتبار سے کوئی تقریر تو تیار کر کے نہیں لایا۔ یہ ابھی منتظمین نے بتایا کہ رزلٹ کمپائل ہونے میں کچھ وقت لگے گا، تو میں نے کہا چلیں یہ ایک ایسا موقع ہے جس کے اوپر اگر لب کشائی کی تھوڑی سی بھی گنجائش ہو تو ہر پاکستانی کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ مجھے اپنے آپ کو آپ کے درمیان آج پا کے بہت خوشی ہو رہی ہے، تھوڑا سا ملال بھی ہے اور تھوڑی سی خوشی بھی ہے۔ ملال اس بات پہ ہے کہ جو ملک لا الہ الا اللہ کے نام پہ دیا گیا ہے، جو ملک مسلمانوں کے لیے دیا گیا ہے، جو ملک صہیونی طاقتوں کے تسلط سے نکلنے کے لیے دیا گیا ہے، جو ملک دین کی تبلیغ کے لیے دیا گیا ہے، جو ملک اتحاد، یقین، تنظیم کے لیے دیا گیا ہے، وہ ملک آج کس جگہ پہ کھڑا ہے؟ آج اس موضوع کے اوپر بات کرنے کی ضرورت محسوس ہی کیوں ہوئی؟ کیا پاکستان کے استحکام کو خطرات ہیں؟ یقیناً ہیں، اور جن دو مقررین کو میں نے سنا ان کی تقریروں نے اتنا لہو گرمایا کہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں بھی کچھ کہوں، یقینی طور پر کہوں۔ گوادی تو نے وہ میراث جو اسلاف سے پائی تھی، دریا سے زمین پہ تجھ کو آسمان نے دے مارا۔ شاید شعر میں بھی تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوا، لیکن اس کا ترجمہ یا تشریح کی جائے تو وہ یہی ہے کہ جس مقام پہ ہم تھے آج ہم اس مقام پہ نہیں ہیں۔ جس ولولے کے ساتھ یہ ملک لیا گیا تھا، جن قربانیوں کے ساتھ یہ ملک لیا گیا تھا، شاید ہم ان مقاصد کو ہی بھول گئے۔ امیر ملک غریبوں کو لوٹ دیتا ہے، کبھی وحیدہ مذہب، کبھی بنام وطن، کبھی جمہوریت کے نام پہ ہمیں تقسیم کیا گیا، کبھی مذہب کے نام پہ تقسیم کیا گیا، فرقہ بندی ہمارے اندر آ گئی، اور آج اس مقام پہ ہیں کہ نہ تو معاشرتی طور پہ ہم منظم ہیں، نہ معاشی طور پہ منظم ہے، اور نہ ہی دینی طور پہ منظم ہے۔ یہ وہ ہیں جس کی وجہ سے ملال ہے۔ لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ جو ہماری نئی نسل ہے، جن کو دو کو تو میں نے سنا اور مجھے یقین ہے کہ باقی بھی جتنے طلباء نے یہاں پہ حصہ لیا ہوگا انہی جذبات کا اظہار کیا ہوگا، اور میرے خیال میں ترقی کی طرف پہلا قدم یا درستگی کی طرف پہلا قدم تب اٹھتا ہے جب اپنی غلطی کا احساس ہونا شروع ہو جائے۔ تو آج ہماری نئی نسل کے ذہنوں میں اگر اس بات کا احساس ہے کہ ہم طبقاتی تقسیم کا شکار ہیں اور ہم نے درست ہونا ہے، تو مجھے یقین کامل ہے کہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ قوم ایک مستحکم قوم بن کے ضرور ابھرے گی، اور یہ جتنے بھی تفرقات ہم میں ہیں انشاءاللہ العزیز وہ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، اور اس فکر پہ عمل کرنے کے لیے ایک نوجوان نسل جو کہ پاکستان کا تقریباً 65% اس وقت حصہ ہے وہ موجود ہے۔
اور یہ وہ نسل ہے جس کے سینوں میں اللہ نے قرآن رکھا ہے. یہ وہ مدرسے کے طلباء ہیں، طالبات ہیں جن کو خدا نے بصیرت بخشی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ یہ دین کی طاقت رکھنے والے دل، دماغ اور ایک اچھا مستقبل دیکھنے والے نوجوان اس ملک کو بھڑکی ہوئی راہ سے سیدھی راہ پہ انشاءاللہ تعالیٰ ڈالیں گے. اور اس یقین کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ میں جس مدرسے میں بھی گیا، میں ذاتی طور پہ خود ایک مدرسہ اسٹوڈنٹ ہوں. فوج میں جانے سے پہلے جہاں سے میں نے میٹرک کیا وہ تبلیغی مرکز رائیونڈ کے ساتھ ایک مدرسہ منسلک تھا، ایک اسکول منسلک تھا. میں نے زندگی کے 7 سال وہاں پہ گزارے. وہاں سے روزانہ ایک معلم آتے تھے اور صبح کی اسمبلی میں تلاوت کلام پاک ہوتی تھی، اس کے بعد ترجمہ ہوتا تھا، تشریح ہوتی تھی. تو ہمیں ایک ڈگر پہ ڈالا گیا. ظہر کی نماز اگر نہیں پڑھتے تھے مرکز میں جا کے تو ہماری حاضری نہیں لگتی تھی. تو میں کہتا ہوں اگر ہر اسکول اس لائن پہ چلنا شروع ہو جائیں تو مجھے نہیں اس چیز کا ادراک کہ کوئی بھی دنیا کی طاقت، وہ مغربی نصاب تعلیم ہو، وہ مشرقی نصاب تعلیم ہو، جو مرضی ہو، قرآن سے بڑھ کر کوئی نصاب تعلیم نہیں ہے اس دنیا میں. اور اگر وہ بچوں کو شروع سے ہم پڑھانا شروع کر دیں تو اس ملک کے استحکام کو کبھی کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ کے اوپر ہے. اگر آپ نے بنیاد لا الہ الا اللہ کے اوپر رکھی ہے اور بعد میں آپ کہیں کہ یہ بلڈنگ کی 4تھی، 5ویں، 6ٹھی منزل جو ہے اس کی تکمیل کسی اور نظریے سے ہوگی جو کہ مغرب سے آئے گا یا مشرق سے آئے گا یا جنوب اور شمال سے آئے گا، تو یہ عمارت بڑی نہیں ہو سکتی. جس سے بنیاد رکھی ہے اسی سے یہ عمارت بڑی ہوگی. اور ہم سب پہ یہ فرض ہے کہ وہ آیت جو ابھی ہمارے چھوٹے سے بچے نے کہی اس کے اوپر عمل کریں اور اپنے تفرقات کو اسے پشت ڈال دیں، یکجا ہو جائے اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے. اور ہم بھی چھوٹی سی قوم نہیں ہے. دنیا کے نقشے کے اوپر میں بھی جغرافیائی لحاظ سے ہم 5ویں 6ٹھے نمبر پہ آتے ہوں، نیوکلیر پاور کے لحاظ سے ہم 7ویں نمبر پہ ہیں، اور اناج کے لحاظ سے کہیں 5ویں 6ٹھے نمبر پہ آتے ہیں. بہت ساری چیزوں میں ہم نے ترقی کی ہے، بہت ساری چیزوں میں ہم نے ترقی کی ہے. آج امریکہ میں سب سے زیادہ ڈاکٹرز، سب سے زیادہ انجینئرز پاکستانی ہیں. اگر آپ مشرق وسطیٰ میں چلے جائیں تو سب سے زیادہ اسکل لیبر جو ہے وہ پاکستانیوں کی ہے. تو ہم بھی چھوٹی قوم نہیں ہے، ہم ایک بہت بڑی قوم ہے، ہم ایک بہت اعلیٰ قوم ہے الحمدللہ رب العالمین. لیکن ہم طبقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ہمیں بانٹا گیا ہے. ہم خود نہیں بٹے، بہت ساری قوتوں نے اس کے اوپر کوشش کی ہے کہ ہم طبقاتی انتشار میں گھس جائیں. کوئی اپنا دین لے کے ادھر پھر رہا ہے، کوئی ادھر پھر رہا ہے. کوئی کہتا ہے جمہوریت اچھی ہے، کوئی کہتا ہے ڈکٹیٹرشپ اچھی ہے، کوئی کچھ الگ الگ نظریات ہم پہ تھوپ دیے گئے. لیکن اگر ہم اپنی جڑوں سے جڑے رہے اور اگر ہم اپنی تاریخ کے ساتھ جڑے رہے تو جو ہمارے اجداد نے ہمیں دیا ہے، ہمارے اجداد میں وہ ہیں جو 313 کے مقابلے میں 1000 کو شکست دے سکتے تھے، 1000 ہو کے 10,000 کو شکست دے سکتے تھے. ان کے پاس کوئی نیوکلیر بام نہیں تھا، ان کے پاس کوئی بہتر ہتھیار نہیں تھے. اگر ان کے پاس کوئی طاقت تھی تو وہ طاقت ایمان کی طاقت تھی. اور آج بھی اگر وہ طاقت ہم سب میں آ جائے اور ہم سیدھے رستے پہ چل پڑے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہ معاشی طور پہ پیچھے چھوڑ سکتی ہے، نہ معاشرتی طور پہ چھوڑ سکتی ہے. ٹیکنالوجی ہمارے سے شروع ہوئی تھی. ہمارے سائنسدانوں نے اس دنیا کو
ایک کائنات سے روشناس کرانے کی ڈگر پہ ڈالا تھا، لیکن ہم پھر پیچھے رہ گئے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ جیسے نوجوان ذہن جو جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہیں، جو دین کی روشنی سے جن کے دل اور دماغ منور ہیں، انشاءاللہ وہ اس ملک کو ترقی کی طرف گامزن رکھیں گے اور مزید استحکام دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آخر پہ ایک چھوٹی سی دعا ہے، وہ ایک شعر ہی ہے، کیونکہ تقریری مقابلے میں شعر لازمی ہوتے ہیں۔ ہاں، خدا کرے میرے عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، آمین۔ بہت شکریہ۔